إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے. میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے خواہشات نفس کی پیروی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا ہے، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اصل کامیابی دلا سکتی ہیں، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کے مطابق چل کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. لیکن شیطان ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی کی طرف لگاتا ہے. ہم اپنے دل کی پیروی کرنے لگتے ہیں. کئی بار ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جاتی ہے، ہمیں کسی غلطی پر ٹوکا جاتا ہے کہ بھائی جو آپ یہ کر رہے ہو نا، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں جواب میں کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میرا دل تو یہ کہتا ہے، میرے دل میں تو یہ بات ہے. تو یاد رکھیے، یہ دل کی ماننا اور خواہشات کی پیروی کرنا یہ ہمیں گمراہ کر کے رکھ دینے والی چیز ہے، اور ہماری عاقبت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کو بھی برباد کر دینے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. تم خواہشات کی پیروی نہ کرو. اگر خواہشات کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا کر اور گمراہ کر کے رکھ دینے والی چیز ہے. خواہشات کی پیروی دراصل یہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتی ہے چیز، اور وہ ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کے مطابق کبھی بھی زندگی جینے نہیں دے سکتا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے، اور جب اللہ نے زندگی دے دی تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو وہ گمراہ تو کرنے کی کوششیں کرے گا نا، وہ ہمیں خواہشات کی پیروی کی طرف تو لگائے گا نا. تو وہ اپنا کام کرتا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کہا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی اپنی خواہشات، اس کا اپنا دل اور اس کا اپنا نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. اگر میں خواہشات کی پیروی کروں گا تو دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جانے والی چیز ہوگی. لہذا میری خواہش یہ ہو جائے کہ میں ہر قدم، ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق گزاروں گا. قرآن میں ہمیں کیا بتایا گیا اس کے حساب سے میں رہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہم سے کیسے رہنے کے لیے کہا اس کے اعتبار سے میں رہوں گا. اگر ایسی ہماری خواہش ہو جائے تب تو کیا ہی کہنے، ورنہ خواہشات ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے دور کر دینے والی چیز ہے اور جہنم کی طرف کھینچ کر لے جانے والی چیز ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور یاد رکھیے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے کھلم کھلا واضح انداز میں رکھی ہوئی ہوں، ہماری نظروں میں بالکل صاف ہوں، اور ان کے باوجود بھی ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں، اپنے دل کی مانیں، اپنے من کی سنیں، تو اپنے آرام اور راحت کا سوچیں، تو بھلا یہ چیز تو کہیں نہ کہیں ہمیں شرک کی طرف لے جانے والی ہوئی نا. اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور اس کی نافرمانی والے کام کرنے لگ جائیں. اللہ تعالی ہمیں خواہشات کی پیروی سے بچائے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.